جب ابرہہ نے کعبہ کریم کو گرانے کے لیے حملہ کیا، عبد المطلب کے ساتھ کو لے کے اپنے دفتر میں قید کر دیا، عبد المطلب بڑی طاقت رکھتے دکھاتا کیا بولے معمولی نہیں کرتا، لڑتا تو بادشاہوں سے ٹکر لیتا تھا، مگر ان کا نہیں، انہوں نے خود گئے اور اپنا مال لے کر واپس آ گئے۔ اپنا اعلان ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ وہ سفارش کرنے آیا ہوگا کہ کعبہ کریم میں حملہ نہیں کرو، یا تو جنگ لڑنے آنا ہوگا یا امن پسند ہوگا۔ کہا مجھے کعبے سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا مال ہے مجھے دے دو، کعبے والا جا کے آپ جانے وہ خود لڑے۔ آپ لے کر آ گئے مال، پھر جو عملے سے ہوا تھا قرآن تعریف کی دوران گواہ ہے، جو ان کا حشر ہوا اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے تنزیل من رب العالمین، نزل علی محمد۔ قرآن کی صداقت کی بات کروں تو قرآن کریم کو 1400 سال گزرے گئے، اور ہر 14-15 سال کے نوجوان کے سینے میں قرآن ہے۔ قرآن کے تجوید لوگوں نے بدل ڈالے، قرآن کی تشریح بدل ڈالے اردو میں، مگر کیا قرآن کریم نہیں بدل سکتے، قرآن کے لفظ نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، ہم ہی ان کی حفاظت کریں گے۔ تو کعبہ کریم اللہ کا گھر ہے۔ عبد المطلب نے کہا کعبہ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کعبہ والا جانے کعبہ جانے، آپ جانے۔ وہ آئے اور رب کریم کے کعبے پر حملہ کیا، اللہ نے فروز کو پاش کر دیا، حملہ نہیں کرتا۔ تفسیروں میں آتا ہے جب کعبے کو قریب پہنچے ہاتھی تو سب سے نہیں چلے، یہ کعبے کریم کی عظمت ہے۔ جب وہ بولتے تو بھاگتے، جب کعبے پر اترتے تو سجدے میں چلے جاتے، بھاگتے تھک گئے مگر کعبے کریم کو حملہ کرنے کے تیار نہ ہوئے۔ آخر کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جسے ثوابین کہتے ہیں، قرآن کریم کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے میرے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے غور کیا تھوڑا سا؟ ہاں بے شک، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں آپ کو غور دلاتا ہوں، حضور کی عظمت کو دیکھو، قرآن کریم کے مقام کو دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا تعلیم پڑھا تو چلو پڑھا آپ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں غور کریں، یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 40 دن پہلے کا واقعہ، حضور مانتے پہلے۔ اور سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ 40 سال بعد قرآن نازل ہوا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اسکول پڑھے بچے بھی جانتے ہیں، 40 سال بعد قرآن نازل ہوا ہے۔ تارے آئے پہلی آیت میں تیرا رسول ہے، یہ نازل ہوئی۔ آخری آیت میں انقلاب ہے، کہتے ہیں سورہ نصر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ اور دنیا میں ساتھ حضور کی زیارت کرنے آنے جانے میں 24,000 بار
40 साल बाद हुजूर मां के पेट में ऐसा हुआ था, ये हमला हुआ के बारे में और मैं अपने की बात करता हूँ, किसी पढ़ूंगा ढेर करूंगा, हुजूर कोई चीज की नहीं होता नहीं, ये हुजूर के लिए कान खोल के सुनो मेरी बात, कान खोल के सुनो। कहते हैं मुस्तफा फरमान की चश्मा मुस्तफा बने के लिए तुम्हें क्या पता दोस्तों, हुजूर मां के पेट में ये वक्त हमेशा 40 साल बाद कुरान नाज़िल हुआ। रब माता कैफा महबूब का तुमने नहीं देखा, इतना तेरे रब ने हाथी वालों का साथ क्या किया। इसका मतलब ये हुआ मुस्तफा मां के पेट में रहकर भी पीछे का मतलब ये उसकी फतवा पढ़ो, मोबाइल में देखो, भाई मदद से करे मुताला करें। अल्लाह ने कुरान करीम को वाज़ेह किया है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान जिसका कारवा था, जिसने कुरान नाज़िल किया है, खुद फरमा रहे हैं नाज़िल किया है, हम ही हमारा ईमान है। मुसलमानों को मुबारक हो जिन्होंने दवाई पानी है, खत्म कर दिया है, हमको सलामत है। हर मुसलमान जज्बा वाला है, मगर मजबूर है, अगर हमें छोड़े। देखो मुसलमान क्या होगा, तो कुरान की बेहतरी करते हैं, मगर क्या हमारा ईमान है कि अल्लाह ने नाज़िल किया, खुद की हिफाजत करेंगे। ये वजह है कि आज तक कुरान करीम की बेरोजगारी फैल रही है। क्यों? कुरान करीम हाथ छोड़ के पढ़े इसलिए ये गायब नहीं हो सकता। अगर मेरे से गलती हो, सूरज रहमान गायब कर दे और उसका छप गया, मारी कोई ने लाया गया, गुल में गया, नाजनाबाद कराची में छप गया, फैल गया। मगर जहाँ कुरान पढ़ने वाले हुफ़ाज़ कराम होंगे, कारी साहबान होंगे, पढ़ेंगे, सूरज रहमान नहीं पाएंगे, और कंपनी से राब्ता करेंगे, नहीं सूरज रहमान मेरी कंपनी नहीं चल सकता। कुरान की सूरत गायब नहीं हो सकती, तब्दील तो न हो, रेसी करती है। और बात याद रखो, कुरान करीम का ये मुअ्जिज़ा है कि तू वाहिद है। कितने कुरान एक जुबान से सभी बोलो, एक ईमान जाए मुख्तार बोले करते हो। कुरान में एक है, 200 साल गुजरे, मोदी बनी होगा, अरे दुनिया के कानून बदल जाएंगे, इस दुनिया के कानून बदल जाएंगे, मगर कुरान का कानून नहीं बदलेगा। ये मौलवी बड़े बेवकूफ हैं, उनके शागिर्द बड़े जाहिल हैं। कहते हैं उस वक्त अल्लाह ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, अब तो रसूल मर गए हैं, अब या रसूल अल्लाह की तुम्हें क्या जरूरत है। अगर लो कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान कहता है रसूल, कुरान तब्दील करो, जरूरत है। कुरान कहता है या नबी, सोरा कुरान को जब अतैयात करते हो, अतैयात के अंदर तशहुद वाजिब है। अल्लाह कहता है मेरे महबूब पे सलाम पढ़ो, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ भी याद है आ गया, तो कहाँ का याद है या रसूल को अब घुमाते फिरोगे, बदल लो, बदल लो। और सुनो, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी में गुजर गए। मुस्तफा करीम के ऐसा नाम है, मुस्तफा करीम ने हर
شروع کرتا ہے. قرآن کریم سے پوچھو تیرا نام کیا ہے, کہاں رہتا ہے؟ سوال نہیں. اگر یہ جواب سوال کا غلط سے پوچھو دے پوچھو کوئی جواب نہیں. موجود چیز سے پوچھو جواب دے تم تبدیل کرتے ہیں. موجودہ چیز کا کوئی بدل یا کوئی نسال جواب نہیں ہے. اصل ہے تو اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام تعریف ملے گی. 4000 تعریف ملے گی. قرآن کچھ اور نام کیا ہے, کہاں رہتا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے. میرا نام قرآن نہیں ہے, مضمون ہے.
مراد آباد سامنے پڑھو، دیکھو ان کے مسائل دیکھو، ان کے سوال جواب دیکھو، کس طرح سے سوال جواب ضرور خدمت ہو گیا
نمان سے ہمارے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ گزارش یہ ہے کہ آج السلام کی عادت ہم سے نکلتی ہے۔ جو من پسند آدمی ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، باقی مسلمان کا یہ حقوق میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس محفل کو سننے کے لیے، اور معاملوں میں اور تعلیم میں تو ہم شوق سے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تقریب میں، قرآن کی محفل میں آج اس علاقے والوں پر خدا کے نور کی اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی برکت سے رحمت برس رہی ہے۔ میرے دوستوں، الحمدللہ گزارش کرنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے بہت سے حضرات آ رہے ہیں کہ اس علاقے میں بھی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل مسلم رات کی محفل ہونی چاہیے۔ شریف کی محفل میں آئے تو یہاں پر ایک شخصی کا نام آیا، لیکن وہ کہیں ادھر ادھر نکل گیا۔ دوسری قرآن اندازی کا جب
شناختی کارڈ کا کاپی کا جو قرآن ہوتا ہے بچے میں تو ہمارے چیئرمین صاحب محترم جناب قاضی عنایت اللہ صاحب کا میں نے یہ تو صرف ایک نہیں قرآن کی برکت سے 3 جگہوں پہ قرآن نازل ہونے پر یہ قرآن کا معجزہ قرآن کی خدمت کرنے والا پچھلی بار پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بشر حاوی ایک شرح علماء کے سامنے بات کرنا ذہن مجھے نہیں دیتا ہے کافی لوگ بیٹھے ہیں علماء کی اجازت سے حدیث کروں گا بشر حاوی نے قرآن کے ٹکڑے کو اٹھا کے بلندی پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا حضرت نصیر اللہ علیہ بشر کو کہو تم نے میرے قرآن کو اٹھا کے بلند جگہ پہ رکھا ہے میں نے تیرا قیامت تک شان سنا آپ قرآن کی محفل میں آئے ہیں انشاءاللہ جھولیاں خالی لے کر آئے ہیں جائیں گے تو قرآن سن کر اللہ کی قیمت سے جھولیاں بھر بھر سب سے بڑا ہے مشہور اپنے پیر بھائی محمد اسحاق علی غفاری جو آئے اس دعوت کو قبول فرمایا اور اتنا خوبصورت سے امام فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمل میں فیض میں برکت عطا فرمائے آپ اس نصیب میں اس علاقہ والے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بھی دیا ہے اور عالم کے ساتھ ساتھ عامل بھی حضرت کی باتوں میں بڑا اثر ہے قاری صاحب مجھے راستہ میں کہہ رہا تھا کہ یار حضرت کے باتوں میں بڑا اثر ہے تو بھائی پیر مٹھا کا فقیر ہے پیر مٹھا اللہ کی دربار میں عمر فاروق کا قانون چلتا تھا میرا دادا حضرت پیر مٹھا کا مرید میرا والد صاحب کا مرید اور آپ مغل پارک قلب لگا کر اس میں ذات کا ذکر سمجھا دیتے لوگوں کی مقتدیوں کو اللہ کے ذکر سے جاتا تھا سبحان اللہ ایک فقیر دربار میں رہتا تھا پیر مٹھا کا فقیر تھا جب روز ذکر میں وقت گزرتا تھا جب سکرات کا وقت آیا تو اس نے ضرب لگائی کہنے لگا اس نے ذات کی زندگی کا روح قبض ہو گیا روح برباد ہو گیا پھر جب اس کو غسل دے رہے تھے تو پھر اس کی میت سے پھر پھر جب اس کے کفن وغیرہ بندوبست کر کے جب اس کو جب قبر میں لانا تو پھر جناب اس کے منہ سے پھر اللہ کے ذکر کی ضرورت رہی اللہ اور آج مجھے محفل ہو رہی ہے جا رہی ماشاء اللہ
دل ہو جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی ان شیوخ کی طرح قرآن پڑھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں میں جو ہے جب اشعار اپنے پیر کی کلام پڑھ کر اجازت دے دوں گا حضرات کو انشاءاللہ باری باری اللہ کی تلاوت کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم Yeah.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बिला ताखीर अपने माना गिरामी पूरा जो हमारे चलाए हैं, सबसे पहले मिस्र की सरजमीन से आए हुए एक बेहतरीन उस्तादुल कुरान फजीलतुल शेख कारी महमूद यूसुफ अतर मुद्दज़िल आली से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ में आए, अल्लाह ताला की कुरान से खाली मौत को सुभान अल्लाह। आप मिस्र से आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद